اگر اللہ کے بندے رمضان میں ملنے والی حاصل ہونے والی برکتوں کو فضیلتوں کو جان لے جیسا کہ یہ اللہ والے لوگ جان لیتے ہیں محسوس کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ میری یہ امت تمنا کرے گی کہ اے اللہ پورا سال رمضان رہے، آنے والی اور ختم کرنے والی ہے۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ اپنے گزرے ہوئے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ الشہر الی الشہر یعنی رمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما، رمضان کا مہینہ اپنے گزرے ہوئے رمضان تک کے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ معزز سامعین کرام، رجب کا مہینہ گزر چکا ہے، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، رمضان کا برکتوں والا مہینہ سامنے آنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہماری زندگیوں میں برکت نازل فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے کہ اس جیسا مہینہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک
طویل حدیث ہے، اس میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ اگر اللہ کے بندے اس چیز کو جان لے جو کہ ماہ رمضان میں ملنے والی ہے، ماہ رمضان میں حاصل ہونے والی برکات کو، فضیلتوں کو جان لے، تو میری امت تمنا کرے گی کہ پورا کا پورا سال رمضان ہی رہے۔ اتنا بڑا یہ فضیلت والا مہینہ ہے کہ اگر بندے جان لیں کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے، رمضان میں حاصل ہونے والی فضیلتیں کیا کیا ہیں، تو پھر امت یہ تمنا کرے گی، اللہ کے بندے یہ آرزو ظاہر کریں گے اور اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اے اللہ پورا سال ہمارے لیے رمضان بنا دے۔ اتنی بڑی فضیلت کا حامل یہ ماہ رمضان ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا فرماتے کہ اے اللہ ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما تاکہ ہم ماہ رمضان کو پالیں، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ پالیں۔ دراصل ہمارے اندر نیکیوں کا احساس نہیں ہے، ہم نیک اعمال کرتے تو ہیں، ان کے اثرات کو محسوس نہیں کرتے، ہمارے اندر گراسپنگ پاور نہیں ہے۔ اولیاء اللہ جن کا دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے، ایک ایک نیکی کا اثر محسوس کر لیا کرتے ہیں۔ غالباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، استاذ اور شاگرد کا۔ استاذ نے شاگرد کو دعوت دی کہ آج کی رات آپ کو میرے یہاں کھانے کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں۔ وہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں، ٹیلی فون، واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ نہیں ہے، خط و کتابت کا زمانہ تھا۔ شاگرد کے پاس پیغام پہنچا، شاگرد سفر کر کے نکلے اپنے استاذ کے پاس۔ استاذ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ آج ایک بہت بڑا عالم ہمارے گھر دعوت میں آ رہا ہے اور بہت نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، بیٹی اچھی طرح کھانا بنانا۔ بیٹی نے بہت اچھی طرح انتظام کیا، کھانا وغیرہ بنایا اور دسترخوان وغیرہ لگایا گیا، کھانا رکھا گیا اور آرام کرنے کے لیے ایک کمرہ ان کو دے دیا گیا۔ وضو کرنے کے لیے پانی کو رکھا گیا، کیونکہ اس زمانے میں موٹر، بجلی اور پانی کا نل کا ٹنکی اس طرح کچھ نہیں، دور دراز علاقے میں جا کر کے مٹکوں میں، مشکیزوں میں پانی کو لانا پڑتا تھا۔
ایک لوٹے میں وضو کرنے کے لیے رات کے وقت میں پانی رکھ دیا، تہجد کی نماز میں اٹھیں گے تو وضو کر لیں گے۔ بہرحال شاگرد استاذ محترم کے گھر تشریف لے گئے، علیک سلیک ہوا، سلام و کلام، اس کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان پر ان کو لے جایا گیا۔ تو کھانے سے فراغت کے بعد بیٹی نے دیکھا دسترخوان پر جتنا کھانا رکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا کھا گئے۔ جتنا رکھا ہے، روٹی ہے، گوشت ہے، چاول ہے، جو بھی رکھا ہوگا، پھل فروٹ وغیرہ سب کھا گئے، اور پینے کی جو چیزیں رکھی ہیں اس کو بھی پی گئے۔ خیر بیٹی نے ابا جان سے کچھ نہیں کہا۔ پھر صبح کا وقت ہوا، والد صاحب بھی نماز کو چلے گئے، استاذ اور شاگرد بھی نماز کو چلے گئے۔ بیٹی نے گھر میں صفائی کرنے کے لیے مہمان کے کمرے میں جا کر دیکھا تو لوٹے کے اندر پانی اسی طرح رکھا ہوا۔ بیٹی کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ مسجد کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ سب لوگ گھروں سے ہی وضو کر کے جاتے تھے، مسجد کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے پانی کی کمی کی وجہ سے۔ تو اگر یہ فجر کی نماز کو گئے ہیں تو بغیر وضو کے گئے ہیں۔ بیٹی کو بڑا تعجب ہوا۔ خیر فجر کی نماز ہوئی، اب رخصت کرنے کا وقت آیا۔ بیٹی نے اپنے والد صاحب کو اندر بلا کر کے پوچھا کہ آپ نے تو اپنے شاگرد کے بارے میں بڑی تعریف کی تھی کہ آپ کے شاگرد بڑے عالم ہیں اور اللہ والے ہیں، دیکھیے رات میں پورا دسترخوان چٹ کر گئے، دسترخوان پر جتنا کھانا رکھا تھا سب صاف کر دیا۔ کیا اللہ والے اتنا زیادہ کھاتے ہیں؟ اللہ والے تو کم کھانے والے۔ چلو کوئی بات نہیں، سفر سے آئے ہوں گے، زیادہ کھا لیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن رات میں نماز تو پڑھنی چاہیے تہجد کی۔ لوٹا تو ایسے ہی رکھا ہوا ہے، پانی سے بھرا ہوا، وضو بھی نہیں کیا، رات میں تہجد بھی نہیں پڑھی، اور فجر کی نماز کے لیے آپ کے ساتھ بغیر وضو کے ہی چلے گئے۔ آپ کا شاگرد تو بڑا عجیب و غریب شاگرد ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو استاد محترم نے شاگرد کو پوچھا، ارے بھائی رات دسترخوان میں جتنا کھانا رکھا تھا سارا کا سارا تم کھا گئے، کیا بات ہے؟ اور فجر میں بغیر وضو کے ہی تم مسجد آ گئے، وہاں تو پانی کا انتظام بھی نہیں تھا، کیا وجہ ہے؟ تو شاگرد نے سر جھکاتے ہوئے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت سے کہا، استاد محترم سے، کہ حضرت جب میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھانے لگا، اس کھانے کے اندر مجھے برکت نظر آ رہی تھی۔ وہ کھانا میں کھا رہا تھا تو کھاتے ہوئے جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت اور سکون کو میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ آج تک سب سے زیادہ حلال اور پاکیزہ کھانا اگر کوئی میں نے کھایا ہے تو وہ یہی ہے۔ آج کے بعد مجھے موقع ملے نہ ملے، اس لیے میں سارا کھا گیا۔ تو اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ برکت کو، نیکیوں کے اثرات کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اور حضرت میں نے وہ کھانا کھایا، اس حلال کھانے کا، آپ کے گھر کے پکے ہوئے کھانے کا یہ اثر میرے جسم پر ہوا کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، نیند کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔
اور رات بھر میں قرآن شریف کی آیات پر نظر دوڑاتا رہا اور مسائل وغیرہ میں قرآن کریم کی آیات سے نکالتا رہا۔ تقریباً میں نے رات میں 100 مسائل حل کیے قرآن شریف پڑھ کر کے، اور رات بھر چونکہ میں جگا ہوا تھا، میرا وضو بھی نہیں ٹوٹا، نہ میں پیشاب کو گیا نہ پاخانے کو گیا، اس لیے وضو کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں تہجد کی نماز پڑھ لیا اور فجر کے وقت میں آپ کے ساتھ مسجد کو چلا گیا۔ تو اللہ والے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ والے نیکیوں کے اثرات کو محسوس کر لیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحنیک فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ تحنیک یعنی چھوارا وغیرہ چبا کر کے بچے کے تالو پر لگانا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عمل کیا جاتا ہے، کسی اللہ والے سے چھوارا یا کھجور شہد وغیرہ چٹا کر کے بچے کے تالو پر منہ میں لگایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر نیکی کے اثرات ہوں۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک فوٹو لے با، ادھر سے ایک فوٹو ادھر سے ایک فوٹو، ان کو میسج بھیجو ان کو میسج بھیجو، یہ سب کرتے ہیں۔ جو شریعت نے بتایا ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے، وہ کام کوئی نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تحنیک فرمائی تھی اور دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس اجمعین۔ اے اللہ اس کو دین کا بڑا عالم بنا، فقیہ بنا، بہت بڑا پروفیسر، پی ایچ ڈی سے بھی بڑا آدمی دین کے اندر، اور اس کو لوگوں میں محبوبیت عطا فرما، یہ دعا فرمائی تھی۔ 120 صحابہ کرام کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں دن میں جب کوئی مصیبت کو پاتا ہوں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کس گناہ کا اثر ہے، میرے کس گناہ کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں۔ میرا گھوڑا چلتے چلتے بدکنے لگتا ہے تو میں محسوس کر لیتا ہوں کہ صبح سے لے کر اب تک مجھ سے کون سا گناہ ہوا اور اس کا یہ اثر ہے۔ ایک مرید اپنے شیخ کے پاس پیالے میں پانی لے کر کے آ رہے تھے حضرت کو پلانے کے لیے، آتے آتے پیالہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور پھوٹ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اپنی نماز کو صحیح کرو، تمہاری نماز کے اندر کمی ہے، رکوع میں کمی ہے یا سجدے میں یا تکبیر میں یا قرات کے اندر کمی ہے، اسی کا یہ اثر ہے کہ تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیا اور بری باتوں سے روکنے والی چیز ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ اگر اللہ کے بندے رمضان میں ملنے والی، حاصل ہونے والی برکتوں کو، فضیلتوں کو جان لے، جیسا کہ یہ اللہ والے لوگ جان لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ میری یہ امت تمنا کرے گی کہ اے اللہ پورا سال رمضان رہے۔ اتنا بڑا یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب ہوا کی طرح ہے، ماہ شعبان بادل کی طرح ہے،
اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے۔ ماہ رجب کھیتی بونے کی طرح ہے، ماہ شعبان اس کھیتی میں سینچائی کرنا، پانی ڈالنا ہے، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کی طرح ہے۔ ماہ رجب میں نیک اعمال کی طرف بڑھو، پہلے سے نیک اعمال کر رہے تھے، ماہ رجب میں اور زیادہ اس کے اندر اضافہ کرو، نیک اعمال کے اندر خوب سے خوب آگے بڑھو، اور ماہ شعبان کے اندر اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا، اور ماہ رمضان کے اندر اس کا پھل ہم پائیں گے۔ وہ پھل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش، اور اللہ کی طرف سے زندگی میں خیر اور برکت۔ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ماہ رمضان پورے سال میں سے وہ مہینہ ہے جس میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، بس اس ایک مہینے میں کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پورے سال ہمیں عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، البتہ شعبان میں اور زیادہ، رمضان میں اور زیادہ ہمیں کرنا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاة إلى الصلاة التي قبلها کفارۃ لما بینہما۔ ایک نماز اپنی پچھلی نماز کے لیے اس کے درمیان کیے ہوئے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسے ظہر کی نماز ہے، یہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ظہر کی نماز، ظہر سے لے کر فجر تک جو گناہ ہوئے ہیں صغیرہ گناہ، ظہر کی نماز ان گناہوں کو مٹانے والی اور ختم کرنے والی ہے۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما۔ ایک جمعہ اپنے گزرے ہوئے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ الشہر الی الشہر یعنی رمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما۔ رمضان کا مہینہ اپنے گزرے ہوئے رمضان تک کے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو آپ ابھی نماز پڑھیں گے، گزرے ہوئے نماز سے لے کر اب تک آپ سے جو گناہ ہوئے، چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، فارمیٹ ہو جائے گا۔ گزشتہ جمعہ سے لے کر اب تک جو گناہ ہوئے، اس جمعہ کی برکت سے وہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گزشتہ رمضان سے لے کر اب تک اس رمضان تک جو گناہ ہوئے، آنے والا جو رمضان ہے، اس رمضان کی برکت سے پورے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ان کے لیے تو باضابطہ توبہ کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہوگی۔ بہرحال تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سلف صالحین رمضان کے آنے سے 5-6 مہینہ پہلے سے ہی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو دعا فرماتے کہ اے اللہ رمضان کے اندر ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ان تمام عبادات کو قبول فرما۔ بہت فضیلتوں کا حامل یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، اپنی مصروفیات کو رمضان میں کم سے کم کر دینا ہے۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں لگنا ہے رمضان کے اندر۔ اس کے لیے تیاری کرنا، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کورس کی طرح ہے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق یعنی 4:42 سے لے کر غروب آفتاب
یعنی 6:30 بجے تک آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے روک کر کے رکھتا ہے. حالانکہ کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، بیوی کے ساتھ جمع کرنا بھی جائز ہے، لیکن روزے نے آ کر کے ان تمام جائز کاموں پر بھی پابندی لگا دیا. روزے نے آ کر کے کیا کیا؟ جائز کاموں پر بھی پابندی لگا دیا. اب صبح میں اللہ کا بندہ سحری کھاتا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ اے اللہ کل کا میرا روزہ ہے. اب صبح کے 10 بجے گرمی چڑھ رہی ہے، پیاس دھیرے دھیرے لگنے لگی، دوپہر 12 بج جاتے ہیں، اور زیادہ پیاس کی شدت ہے. بازار میں اس کو کھانے پینے کے لیے بہت سارا سامان مل رہا ہے، جیب کے اندر 1000 روپیہ رکھا بھی ہوا ہے، یا بند کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا بوتل رکھا ہوا ہے، اور کھانے کے لیے پھل فروٹ کھجور مٹھائی وغیرہ سب موجود ہے، اور پیٹ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، حلق بالکل سوکھ گیا ہے، ہاتھ پیر کے اندر بلڈ پریشر کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کپکپاہٹ ہے. ان تمام پریشانیوں کو آدمی جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. وضو کرتے وقت ایک گھونٹ کا پانی حلق سے نیچے جانے نہیں دیتا. کلی بھی بڑے احتیاط سے کرتا، ایسے نہیں کرتا، جھک کر کے کرتا ہے تاکہ پانی باہر آ جائے. اتنا زیادہ وہ احتیاط برتتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے جمع کرنے سے. بیوی کو بھی قریب آنے نہیں دیتا، الگ سے جا کر کے بیٹھتا ہے، الگ سے جا کر کے سو جاتا ہے. کس قدر وہ اپنے آپ کو محتاط بنائے رکھتا ہے. اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ پوری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھے. بازار میں جا رہا ہے، بے پردگی اور عیاشی سامنے نظر آ رہی ہے، نگاہوں کی حفاظت کرے. آنکھ کا بھی روزہ ہے. 2-4 آدمی مل کر کے گپ شپ کر رہے ہیں، یہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں اور مذاق چل رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، کسی کی غیبت بھی ہو رہی ہے. اپنی زبان کو روک کر کے رکھ لے. چاہے کوئی اس کو اکسائے کہ تو بھی بول، تو بھی فلاں کام کر لے، تو بھی فلاں فلم کو دیکھ لے، تو بھی فلاں مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لے. ادھر سے ادھر سے بہکانے والے آئیں. رمضان میں جس طریقے سے بندے نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے، جمع سے روکے رکھا تھا، اسی طرح گناہوں سے پوری زندگی اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے. ماحول چاہے جتنا خراب کیوں نہ ہو، بہکانے والے کیسے ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے. تو اس کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اور پورے سال انسان کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے. آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن دوست کی شکل میں شیطان آ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ اذاں ہوئے ہی نماز کو جاتا ہوں. بڑا پڑاس لے رہے، تیری نماز کہاں قبول ہوتی؟ چل رہے چاہ پی لے کو آئیں گے، منکھانے جا کو آئیں گے. آدمی چلا جاتا ہے. وہ جو اب بات کر رہا ہے نا، وہ شیطان آ کر کے اس کو پیچھے سے چڑھا کے دے رہا ہے، یہ بول کر کے اس کو سمجھاتا ہے. دوست کی باتوں کو وہ مان لیتا ہے اور چائے پینے کے لیے چلا جاتا ہے. اور ادھر آ کر کے دیکھا جماعت ہو گئی. اب کیا لے بھائی، جماعت ہو گئی، گھر میں جا کو پڑھ لیں گے. اب گھر کو جا کو کیا پڑھتا انہیں؟ کیا بھی نہیں پڑھتا.
بستر پہ جا کے پڑ جاتا ہے سیدھا لمبا۔ تو اس طرح جو ہے رمضان کے علاوہ مہینوں میں شیطان آدمی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے رمضان کو یہ خصوصیت عطا فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین کو بھی بند کر دیا۔ اب بہکانے والا کوئی نہیں ہے، اب کوئی بہکانے والا نہیں ہے شیطان۔ اب اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو بہکا رہا ہے تو خود اس آدمی کی برائی ہے، خود اس آدمی کا قصور ہے، اور یہ آدمی اگر اس سامنے والے آدمی کی بات کو قبول کرتا ہے تو خود اس آدمی کی غلطی ہے۔ اب کہنے کے لیے بہانہ بھی نہیں ہے، شیطان وسوسے میں ڈال دیا تھا اس لیے میں نماز کو نہیں آیا۔ رمضان میں کیا ہے؟ رمضان تو شیطانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ پاک رمضان کے اندر شیاطین کو بند کر کے رکھتا ہے۔ تو پھر اگر تم نماز کو نہیں آ رہے ہو، مطلب کیا؟ تمہارا دل خود جو ہے نہیں چاہ رہا ہے، شیطان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شیطان تو بس بولتا ہے، اکساتا ہے۔ آدمی خود اگر ارادہ کرے، عام دنوں میں بھی آدمی خود اگر ارادہ کرے تو پھر شیطان کا کچھ بس نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اتنا زیادہ قدرت نہیں دی ہے کہ آدمی سے کوئی نیکی ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پولیس کا ہارن بجتا ہے، سارے چور غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، شیطان تقریباً 40-50 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ مؤذن صاحب کی اذان کی آواز کو سن کر شیطان اتنے کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے، اسی کو دیکھ کر کے کتے بھونکتے ہیں، یہ کون بھاگ رہا ہے؟ چور۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو انسان کا اپنا قصور ہے، اپنا ہی عمل ہے، خاص کر کے ماہ رمضان میں۔ رمضان کے علاوہ بھی بندے کو اللہ نے قدرت دی ہوئی ہے، اگر وہ گناہوں سے بچنا چاہے یقیناً بچ سکتا ہے۔ ارادہ کرے گا تب جا کر کے وہ گناہوں سے بچ پائے گا، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا۔ ماہ رمضان بالکل سامنے آیا ہوا ہے، ہمیں ایک ترتیب بنا لینی ہے، ایک شیڈول مرتب کرنا ہے۔ روزانہ ہمارے معمول کیا ہو؟ اللہ والے ایسے تھے، آج بھی ایسے ہیں جو رمضان کا اپنا ایک شیڈول بناتے ہیں کہ میں رات میں تہجد کی نماز 8 رکعت یا 12 رکعت یا 10 رکعت پڑھا کروں گا، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک میرا تہجد کا وقت ہے، فلاں وقت میرا دعا کا وقت ہے، سحری کا وقت میرا یہ ہے، اور سحری سے فراغت کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ، درود پاک اور استغفار کا وقت ہے، یا پھر فجر کی نماز کے بعد میں ہے۔ اولیاء اللہ پورا اپنا شیڈول مرتب کر کے رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، جو کہ فضائل اعمال کے مرتب ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث، شیخ الحدیث کا لفظ بھی انہی کے ساتھ خاص ہے۔ آج کل کے زمانے میں شیخ الحدیث بولا جاتا ہے تو حضرت کی طرف ہی ہمارا ذہن، علماء کرام کا ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ اتنے بڑے وہ شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے حدیث کے عالم۔ تراویح میں روزانہ 1.25 پارہ پڑھتے تھے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تراویح میں روزانہ 1.25 پارہ پڑھتے تھے۔ اسی 1.25 پارے کو تہجد کی 8 یا 12 رکعتوں میں پڑھتے تھے، اور فجر کی سنت میں بھی وہ 1.25 پارہ، اور فجر کی فرض نماز کے بعد تلاوت میں بھی 1.25 پارہ، اشراق میں 1.25 پارہ، اور چاشت کی نماز میں بھی 1.25 پارہ، پھر ظہر کی جو پہلی سنتیں ہیں اس میں 4 رکعتوں میں 1.25 پارہ، بعد کی 2 رکعت سنت اور نفل ہے اس میں 1.25 پارہ، پھر عصر کی سنتوں میں 1.25 پارہ، پھر مغرب کے بعد
سنتیں ہیں اور اوابین ہیں اس میں 1.25 پارہ. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس طرح صبح سے لے کر شام تک ایک 1.25 پارے کو 30 مرتبہ پڑھ لیتا تھا. کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ. مطلب کیا ہوا؟ ایک پورا قرآن ہو گیا. ایک دن میں کتنا ہو گیا؟ 24 گھنٹے میں ایک پورا قرآن ہو گیا. اور وہی 1.25 پارہ تراویح میں پڑھایا کرتے تھے. تو اللہ والے اپنے اوقات کو مرتب کر کے رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ماہ رمضان آ رہا ہے, ہم لوگ بھی رمضان کی تیاری کریں کہ میں تہجد کی اتنی رکعتیں فلاں وقت میں پڑھا کروں گا, اٹھا کروں گا, اور دعا کے لیے اتنا وقت نکالوں گا, اور ذکر و اذکار کے لیے فلاں وقت ہے, قرآن شریف کی تلاوت کے لیے فلاں وقت ہے, سحری فلاں بجے سے لے کر فلاں بجے تک ختم کر لوں گا, اور فجر کے بعد کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, اشراق کی نماز ہے, چاشت کی نماز ہے, ظہر کی سنتیں ہیں, اس کے بعد اور پہلے کی تلاوت ہے, ظہر کے بعد بھی سنتیں اور تلاوت کلام پاک ہے, اور عصر سے پہلے بھی سنتیں اور تلاوت کلام پاک, عصر کے بعد بھی تلاوت کلام پاک, مغرب سے پہلے دعا میں لگنا, مغرب کے بعد بھی تلاوت کلام پاک ہے, اوابین کی نماز ہے. اس طرح پورے دن کا آپ اپنا ایک شیڈول مرتب کر لیں کہ اس رمضان میں مجھے اتنی دفعہ قرآن شریف کو مکمل کرنا ہے, اتنی دفعہ مجھے روزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, روزانہ مجھے اتنی دفعہ درود پاک پڑھنا ہے, استغفار پڑھنا ہے, روزانہ مجھے اتنی رکعت نفل نمازیں پڑھنا ہے, اور صدقات و خیرات کرنا ہے. زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ کا حساب علماء سے لگوائیں, خود سے حساب نہیں لگانا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان آتا ہے 500 روپے زکوٰۃ میں لکھ لو. کیا 500 روپیہ؟ تمہارے گھر میں زیور کتنا ہے عورت کے پاس, اور تمہارے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے؟ گھر ہے, اس گھر کے علاوہ ایکسٹرا کوئی گھر ہے, اور سائیڈ بزنس کچھ ہے کیا؟ یہ سب چیزوں کا حساب لگایا جائے گا. خود سے فیصلہ نہ کرے. اگر آپ کو بخار ہو جائے, طبیعت خراب ہو جائے, کیا میڈیکل سٹور میں جا کر آپ خود سے بول دیں گے مجھے ایسٹیمن فورٹ کا ٹیبلٹ دے دو؟ بول دیں گے کیا؟ نہیں بولیں گے. بلکہ اس کو جا کر کے اپنا مرض کیا ہے سنائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھو کیا ہو گیا, زندہ رہتوں کی خبرستان چل جاتوں کی دیکھو. اس کو جا کر کے دکھایا جاتا ہے, وہ ٹیمپریچر دیکھتا ہے اور ایکس رے نکالتا ہے اور بلڈ پریشر وغیرہ سب دیکھ کر کے وہ خود بتائے گا یہ ٹیبلٹ ہے, یہ ٹانک ہے. اس کے کہنے پر چلیں گے علاج ہوگا, ورنہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. بہرحال تو زکوٰۃ کے مسائل کو علماء کرام سے, مفتیان اعظام سے حل کریں, خود سے فیصلہ نہ کریں. اور روزہ ہے, روزے کے بارے میں بھی علماء سے مشورہ کریں. بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں لے ذرا طبیعت خراب ہے, آج میرا روزہ نہیں. کیا با روزہ نہیں؟ ہتی ہے سکا ہے روزہ نہیں نا, کیا روکتی ہے, کیا بیماری؟ نہیں با ذرا سر میں دکھتا تھا, اس واسطے اماں اٹھائے نہیں, میں روزہ نہیں رکھا. یہ کوئی بہانہ ہے؟ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من ایام اخر. جو آدمی بیمار ہو, اتنا بیمار ہے اگر وہ روزہ رکھے گا تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا یا ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا. اور کسی مسلمان دیندار ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے, تب اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طرح کوئی آدمی 78 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ دور سفر پر جا رہا ہے, اللہ نے اجازت دی ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھو, سفر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے. رمضان کے بعد جتنے روزے سفر میں چھوٹ جائیں گے اتنے روزوں کی قضا رمضان کے بعد میں کر لینا. تو خود سے فیصلہ نہیں کرنا کہ میرا روزہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, زکوٰۃ میں اتنا دے دوں گا, اور کس کو دینا کس کو نہیں دینا یہ بھی علماء سے معلوم کرنا ہے. بعض لوگ زکوٰۃ کے پیسے دعوتوں میں کھلا دیتے ہیں, زکوٰۃ کے پیسوں سے
سحری اور افطاری کی دعوتوں میں کھلا دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ معلوم کرنا علماء کرام سے کہ کون سا پیسہ کہاں پر استعمال کرنا ہے اور کہاں پر استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو رمضان کے لیے یہ بھی ایک تیاری ہے کہ ہم لوگ رمضان کے مسائل کو معلوم کریں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، عورت حمل سے ہے روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی، عورت ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی دن میں پاک ہوئی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، شام تک بھوکا رہنا یا نہیں، یا روزہ اس کا معاف ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں، تراویح کی 20 رکعت کے مسائل ہیں۔ یہ سب علماء کرام سے معلوم کرنا ہے، اور مسجد کے اندر جو مسائل وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں ان کو غور سے سننا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں فجر بعد، ابھی رمضان قریب ہے اس لیے فجر میں تفسیر کو ہم نے روک دیا ہے اور مسائل وغیرہ بتا رہا ہوں، اور عصر کے بعد بھی مسائل وغیرہ آپ کے سامنے بیان ہوتے ہیں، تو ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا، جہاں سمجھ میں نہ آئے امام صاحب سے، مولانا صاحب سے پوچھ لینا کہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یا آپ کو جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ علماء سے معلوم کرنا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں آپ سحری میں 3-4 قسم کے کھانے کھاتے ہیں، افطار میں 5-6 قسم کے کھانے کھاتے ہیں، گھر میں گنجی بناتے ہیں، کھجور بھی ہے، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، اس کے علاوہ بازار سے سموسے، پکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا مٹھائی، یہ سب آپ کے گھر میں افطار میں ہے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھ کر گھر جانے کے بعد جو کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ عورتیں آج کل تو ایک دم ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، یوٹیوب میں ادھر ادھر دیکھ کر کے تلاش کرتی ہیں کون سا کھانا کیسا بنانا، چکن کو 75 قسم طریقوں سے کیسا بنانا۔ عورتیں آج کل ذکر وغیرہ نہیں کرتی، نہ قرآن پڑھتی ہیں، ان کا کام کیا، سحری میں کھانا بناؤ، افطاری میں کھانا بناؤ، شوہر کو باپ کو راضی کرو، ہو گیا ان کا روزہ۔ بہت ساری عورتیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، عورتیں کہتی ہیں حضرت ہمارے مرداں کو بچیاں کو ہمیں سحر کو افطار کو بنا لیے تو بس یہ ہمارا بڑا روزہ، ہمیں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بالکل غلط بات ہے، شوہروں کی بھی غلطی ہے، گھر کے مرد حضرات کی بھی غلطی ہے۔ عورتوں کو پکانے میں ہمیشہ، جب بھی عورت کو دیکھو رمضان میں کچن میں ہے، کیا سحر کو بناتے ہیں، اب کیا ظہر کی نماز ہو گئی، عورت کہاں ہے، کچن میں ہے، کیا افطار کو بناتے ہیں۔ افطار کا وقت کب ہے، ابھی ظہر سے وہ کھڑی ہوئی ہے، پیاز کاٹ رہی ہے، وہ بڑی مرچ کاٹ رہی ہے، کیرٹ کاٹ رہی ہے، پتہ نہیں 70 قسم کے آئٹم وہ بنواتا ہے۔ یہ کیا پوری زندگی کا تو نے روزہ رکھا ہے، آج ہی تو روزہ رکھا ہوا ہے، ایک مہینہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ارے پورا سال پڑا ہوا ہے، جاؤ ادھر ادھر جا کے خوب کھاؤ پورے سال۔ رمضان کو تو چھوڑو، رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بھوکا رہنے کا مہینہ۔ اتنا زیادہ کھا لیں گے کہ دن بھر کے روزے کا کوئی احساس ہی نہ ہو، کیا فائدہ حاصل ہوا؟ غریب کے بھوک کا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اور مغرب بعد بھی اتنا کھا لیا، تراویح میں نہیں آتا ہے، کیا بولے تو ایک لوڈ، فل لوڈ کر لیتا ہے۔ اب تراویح میں 20 رکعت میں کھڑے ہونا بولے تو بہت مشکل ہے، جھکے تو پیچھے سے ہوا نکل جاتی۔ بہرحال تو عورتوں کو رمضان کے اندر پریشان نہ کیا کرے، معمولی جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں پورے سال اس طرح کا بنوا لیا کرے جس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خرچ ہو جائے، زیادہ وقت ان کا نہ لیں، تاکہ وہ بھی کچھ نفلیں پڑھ لیں، وہ بھی کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، اور آپ کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کے گھروں میں خوب کھانے پینے کے لیے ہے، بہت سارے بیچارے محلے میں آپ کے رشتہ داروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں افطار کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، کھجور خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، روٹی سے افطار کر لیتے ہیں، پانی سے افطار کر لیتے ہیں، ایک سیب خرید نہیں سکتے۔ ان کے بچے آپ کے بچوں کو دیکھتے ہیں،
آپ کے بچے آئس کریم کھا رہے ہیں, کھجور کھا رہے ہیں, مٹھائی کھا رہے ہیں, اور بچے آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں. غریب کا بچہ بیچارہ وہ دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے, گھر جا کر کے سوکھی روٹی کھاتا ہے. اس لیے کم از کم اس رمضان میں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے, آپ کیا کریں, اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے آس پاس رہنے والے, محلے والے اور اڑوس پڑوس کے رہنے والوں میں تلاش کریں کون غریب ہیں. آپ رمضان کے پورے مہینے کا راشن لے جا کر کے ان کو دے دیں. کھجور کچھ دے دیں, چاول ہے, تیل ہے, دال ہے, چینی ہے, اس طرح کی چیزیں ان کو دلوا دیں, یا پیسہ ان کو لے جا کر کے ابھی سے دے دیں, ابھی سے لے جا کر کے دے دیں, تاکہ بیچارے رمضان کے لیے بالکل بے فکر ہو جائیں. غریب جب روزہ رکھے گا نا, اس کے دل سے جب افطار کے وقت میں دعا نکلے گی, وہ اللہ کے عرش کو ہلا کر کے رکھ دے گی, اور آپ کے لیے اس کا بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے. تو آپ حضرات جہاں ادھر ادھر رمضان کے اندر عورتوں کو کپڑا خریدوانے کے لیے آدمی ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتا ہے, زیورات کے نام پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتا ہے, بچوں کے کپڑوں کے لیے 1000 میں بھی کپڑا بن سکتا ہے, 15 ہزار روپیہ کا آدمی جوڑا پہنتا ہے, 15 ہزار روپے کا جوتا پہنتا ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا, غریبوں کی مدد کریں, محلے میں تلاش کریں, اور غریبوں کو آپ پیسہ تقسیم کریں رمضان آنے سے پہلے ہی. اور اپنے خاندان میں, دوست و احباب میں جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں, آپ کے یقیناً غریب بہت سارے دوست رشتہ دار ہوں گے, ان کو بھی آپ جو ہے پیسہ بھیج دیں. انشاءاللہ رمضان ان کے لیے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. بہت سارے بیچارے محنت مزدوری کرنے والے, وہ ایسی محنت کرتے ہیں کہ 10 بجے تک بھی بھوکا نہیں رہ سکتے وہ, اس لیے ان کو آپ پہلے سے ہی اتنا دے دیں کہ وہ رمضان میں آرام سے ایک دن کام کر لے, ایک دن چھٹی کر لے, اس طرح وہ جیسے بھی ہو روزہ رکھ لیں گے, آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آنے والے رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث سعادت بنائے. ہمارے لیے روزہ رکھنا اور 20 رکعت تراویح پڑھنا, اعتکاف, زکوٰۃ, صدقات و خیرات اور سحری افطاری میں لوگوں کی مدد کرنا آسان بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.